السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم سبق نمبر 34 کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ سب سے پہلے تلاوتی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ وہ کون سے الفاظ مبارکہ ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے۔ اردو میں استعمال یا اس سے پہلے گزرے نہیں، یہ لفظ پہلا ہے، اور قردۃ خاسئین نہ گزرا اور نہ اردو میں استعمال ہے، نکالن بھی۔ اور اس کے علاوہ فارض ولا بکر، لون اور الوان، بقرۃ صفراء، تسر، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ مبارکہ ہیں آج کے سبق میں۔ آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 الفاظ مبارکہ ہیں آج جو خالص عربی کے ہیں، اور میرا خیال ہے یاد کرنے میں تو 2-3 منٹ لگتے ہیں، آپ اس پہ توجہ کیجیے گا۔ باقی تمام الفاظ وہ ہیں یا گزر چکے یا پھر اردو میں استعمال ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق، گزر چکا بہت دفعہ۔ علمتم، تم نے جان لیا، تم جانتے ہو، علم سے ہے نا، تم کا مطلب تم، فعل ماضی، الذین ان لوگوں، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں، تم نے جان لیا ان کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی تھی،
منکم تم میں سے، فی السبتی ہفتے کے دن، سبت کہتے ہیں ہفتہ، سیچرڈے، تم میں سے جس نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی ان کو تم جانتے ہو۔ فَقُلْنَا لَهُمْ بس ہم نے کہا انہیں، کونوا ہو جاؤ تم سب، قِرَدَةً بندر، بندر ہے نا منکیز، خاسئین ذلیل، ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے بنایا، ہاں اس کو، یہ جو بندر بنانے کا معاملہ ہے اس کو ہم نے بنایا، نکالن عبرت، آج کے ہوم ورک میں نا یہ چاروں الفاظ لازمی شامل کیجیے گا تاکہ یہ یاد رہیں۔ بس ہم نے بنایا اس معاملے کو، اس منظر کو، عبرت، لیما اس کے لیے جو، لی کے لیے ما جو، بین یدیہا سامنے تھا، جہاں وہ موجود تھے نا لوگ ان کے لیے بھی عبرت، وما خلفہا اور جو اس کے بعد، یعنی اس کے بعد سے مراد قیامت تک آنے والے لوگ جو سامنے موجود تھے، بین یدئی سامنے، خلفہا پیچھے، جو لوگ سامنے تھے وہاں موجود ان کے لیے بھی عبرت بنایا اور آنے والے کے لیے ہمارے لیے بھی عبرت ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور نصیحت بنایا متقین کے لیے، متقین کے لیے بطور نصیحت بنا دیا، ٹھیک۔ اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، بس ہم نے کہا انہیں تم ہو جاؤ بندر ذلیل، بس ہم نے بنایا اسے، اس منظر کو، عبرت لما بین یدیہا سامنے والوں کے لیے، یہ آسان ترجمہ تھا، وما خلفہا اور بعد والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنایا متقین کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں تمہیں، ان کہ، ان کا مطلب کہ، تذبحوا بقرہ تم ذبح کرو ایک گائے، اس لفظ سے سورت کا نام پڑا۔ قالوا انہوں نے کہا، کیا، تتخذنا آپ بناتے ہیں ہمیں، ہزوا مذاق، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو عربی میں تو مجھ سے مذاق کر رہے ہو، آپ کہہ سکتے ہیں اتتخذنا ہزوا، کیا ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کہتے ہیں گائے کو ذبح کرو۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں، ان اکون من الجاہلین کہ ہو جاؤں میں، اکونا میں ہو جاؤں، نکونا ہم ہو جائیں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، جاہلوں میں سے ہونے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ قالوا انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، یہ لفظ پہلے گزر چکا ہے، ادع لنا ربک مما تنبت الارض من بقرها، انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین اردو میں استعمال کرتے ہیں بیان کریں، واضح کریں، کھولیں، آپ دعا کیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیا ہے، کیا گائے، کس طرح کی گائے ہونی چاہیے، وہ گائے کیا ہے، یعنی کس طرح کی ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول بے شک وہ اللہ تعالی فرماتا ہے، انہا بے شک وہ گائے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا فارض نہ بڑی عمر کی ہو، بوڑھی، فارض بوڑھی، ولا بکر اور نہ بچی ہو، نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی سی بچڑی ہو، عوان بین ذالک اس کے درمیان ہو، عوان درمیان، بین ذالک اس نہ بڑی عمر کی ہو بوڑھی گائے، نہ بچڑی ہو چھوٹی سی بلکہ درمیانی عمر کی، عوان بین ذالک اس کے درمیانی عمر ہو، فافعلوا پس تم کرو، ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو، کرو، ذبح کر لو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، یہ سارا ترجمہ ہو چکا، ما لونها لون رنگ، کیا رنگ ہو اس کا، اس گائے کا کلر کیا ہو،
قال انه یقول انها بقرہ، یہ ہو چکا نا، یہ دیکھیں قال انه یقول انها بقرہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بے شک وہ گائے کیسی ہو، صفراء، صفراء کہتے ہیں زرد رنگ، زرد رنگ کی، فاقع چمکدار ہو، لائٹ ہو، لونها اس کا کلر لائٹ کلر ہو بالکل، یعنی صفراء فاقع لونها، اس کا کلر کیا ہو، زرد ہو، یلو، اور فاقع لونها بہت لائٹ کلر ہو، بہت خوبصورت، جیسا گولڈن کلر ویسا ہو، تسر الناظرین وہ خوش کر دے، تسر اردو میں استعمال ہوتا ہے، آپ میں سے کون بتائے گا تسر اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ سرور کے لیے، سرور، زبردست، جزاک اللہ خیر، سرور، تسر سرور محسوس کریں، الناظرین یا تسر وہ خوش کر دے، وہ رنگ خوش کر دے، سرور ڈال دے، الناظرین دیکھنے والوں، کتنا آسان ہے نا، اور البتہ تحقیق، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے ہفتے کے دن، بس ہم نے کہا انہیں تم ہو جاؤ بندر ذلیل، بس ہم نے بنایا اس منظر کو عبرت سامنے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، اور نصیحت متقین کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، لی قوم کے لیے بھی ہوتا ہے، قوم سے اردو میں استعمال ہوتا ہے، سے زیادہ معروف، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، انہوں نے کہا کیا ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کرے ہمیں ہمارے لیے کیسی ہو وہ گائے، فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، بس تم کرو جو حکم دیے گئے ہو، یعنی ذبح کر لو۔ انہوں نے کہا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کرے ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہو، تو فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، بہت لائٹ کلر ہو اس کا، جو خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں سے متعلق پڑھ رہے تھے، مدینہ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں یہود مدینہ کو سنانے کے لیے کہ تم بڑے عظیم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑی مصیبتوں سے نجات دے کر غلامی سے بادشاہی تک پہنچایا، اور کیا کیا انعامات کی یہ ساری تفصیلات ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو آج ان کو ان کی تاریخ یاد کروائی جا رہی ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ ہوا یہ تھا ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن آپ کی عبادت کا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ہفتے کا، یعنی سیٹرڈے کا دن، یہ آپ کی عبادت کا دن ہے۔ ایک حدیث میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ وہ کون سا دن عبادت کے لیے رکھتے ہیں، ایک قوم نے ہفتے کا دن لے لیا، دوسرے نے اتوار لے لیا۔ ہفتے کا دن کس نے لیا؟ یہودیوں نے، اور اتوار کے دن عیسائیوں نے لے لیا۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان دونوں سے بعد میں آئے ہیں اور ہم نے ان سے پہلے والا دن لیا، یعنی زیادہ بابرکت دن جمعے کا تھا، ان کو بھی یعنی ایک آفر دی گئی تھی کہ آپ ان میں سے کوئی ایک لے لیں، انہوں نے اپنے حساب سے دیا، ہم ان سے بعد آئے ہیں لیکن دن ان سے پہلے ملا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ دن تو مل گیا، ہم نے ان میں ایک فرق ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن دیا، ہمیں نوازا، ہمیں جمعے کا دن دے کے ہمیں نوازا، اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار عید کا دن ہے اور بڑا بابرکت دن ہے۔ ہمیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت والے دن کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، ان کو کاروبار سے روکا گیا۔ کاروبار کیا کرتے تھے؟ جس بستی کے
پاس رہتے تھے یا جس بستی میں رہتے تھے اس کے پاس میں ایک نہر تھی، اور وہاں پہ مچھلیاں پکڑنا، فشنگ ان کا کاروبار تھا، بزنس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں، اس کے علاوہ آپ کریں باقی۔ انہوں نے نا ان کے 3 گروہ ہو گئے، سورہ اعراف میں آتا ہے 3 گروہ ہو گئے 9ویں پارے میں۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے من نوعن اللہ تعالیٰ کی یہ بات مان لی اور سائڈ پہ ہو گئی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات بالکل نہیں مانی، مچھلیاں پکڑنے لگے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو ان سب سے بہتر تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی، مچھلیاں پکڑنے سے رک بھی گئے اور پکڑنے والوں کو روکتے بھی گئے۔ یعنی پہلا گروہ وہ جو صرف رک گیا، آگے دعوت کا کام نہیں کیا، لوگوں کو روکا نہیں۔ دوسرا گروہ جو بالکل نافرمان تھے۔ تیسرا گروہ وہ جنہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی اور پکڑنے والوں کو روکتے رہے، یعنی دعوت کا کام کرتے رہے، نبیوں کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا ہم نے ان میں سے ینہون عن السوء، ان لوگوں کو بچایا جو خود بھی پکڑتے نہیں تھے اور لوگوں کو روکتے بھی تھے۔ ان دونوں گروہ، اس ایک گروہ کو بچایا، اور باقی 2 گروہ جو تھے، مچھلیاں پکڑنے والا اور نہ پکڑنے والا اور نہ دعوت دینے والا، ان دونوں گروہوں کو کیا کیا؟ کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا۔ یہ عذاب تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا میرے اور آپ کے لیے بھی یہ دعوت ہے، جو لوگ قرآن خود پڑھنا جانتے ہیں اور سمجھنا جانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ بچ نہیں سکیں گے۔ گناہ گاروں کے ساتھ عذاب میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر دعوت کا آغاز کریں۔ قرآن پاک میں سورہ انفال میں یہ آیت آتی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگوں اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف خاص گناہ گاروں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ان باعمل لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو گناہ گاروں کو روکتے نہیں تھے۔ یہ واضح مثال ہے، آیت نمبر 65۔ 2 گروہوں کو بندر بنایا گیا، ایک اس گروہ کو جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک اس گروہ کو جو نہیں پکڑتا تھا۔ بچے کون؟ جو نہیں پکڑتے تھے اور لوگ روکتے تھے۔ اچھا، یہ جو خاموش تماشائی ہوتے تھے، خود بڑے ولی اللہ بنے پھرتے تھے، یہ روکنے والوں کو پوچھتے تھے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم ان مچھلیوں پکڑنے والوں کو روکتے کیوں ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک ہی کرنا ہے، تو کیوں روکتے ہو؟ تو ان منع کرنے والوں نے، دعوت کا کام کرنے والوں نے جو جواب دیا نا، بڑا زبردست جواب تھا۔ 2 وجوہات پیش کی، مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ایک یا یتقون، کہ ایک اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معذرت پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا حق ادا کیا تھا، دوسرا اس وجہ سے بھی ہم منع کر رہے ہیں، ہو سکتے ہیں بچ بھی جائیں گے، لوگوں کی خیر خواہی بھی، اپنا ڈر بھی۔ یہ امت مسلمہ کے اندر درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں تو وہ دعوت کا طریقہ ہے۔ اور یہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ یہ آیتیں پڑھائیں، یہی آیتیں پڑھائیں، یعنی جو سبق پڑھے نا اس کے باقاعدہ آپ استاد ہیں۔ جب یہ بنا دیا بندر اور خنزیر، وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، یہ اور جگہ بھی آتا ہے کہ ان کو بندر بھی بنایا، خنزیر بھی بنایا، بتوں کے پجاری بھی بنایا، یہاں بندر بنایا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو آج کل بندر کی نسل ہے نا یہ وہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 دن تک بندر کی شکل میں رہے، شکل و صورت بندر کی تھی، باقی جسم انسانوں کا، 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے تھے۔ جو بندروں کی نسل ہے نا یہ بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ مستقل ایک نسل ہے۔ پھر ہم نے اس بندر بنانے کے معاملے کو عبرت بنایا وہاں کے سامنے موجود لوگوں کے لیے جنہوں نے جو دعوت کا کام کرتے تھے ان کے لیے، اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ ہمارے حکم کی آپ پہ عمل نہ کرنا اور مخالفت کرنا اور لوگوں کو نہ روکنا، اس کا کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے کچھ لوگوں کا چہرہ مسخ کر دے گانا بجانا اور فحاشی کی وجہ سے۔ اور متقین کے لیے نصیحت تھی، جو متقی تھے نا وہاں کے لوگ جنہوں نے روکا تھا، ان کے لیے نصیحت تھی کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ایک تو یہ معاملہ بھی ہے، لوگوں یاد رکھو، بنی اسرائیل کے لوگوں، تم میں سے کچھ بڑے تھے جنہوں نے ہفتے کے دن یہ معاملات کیے،
باقی دوسرا معاملہ اصل میں یہ ہے، کہانی آپ نے سنی ہوئی ہوگی، بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو مالدار تھا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی. اولاد کوئی نہ ہو تو پھر بھتیجے وارث بنتے ہیں. اسلام میں بھی یہی حکم ہے، اگر بیٹا نہ ہو بیٹیاں ہوں تو بھائی اور وارث بنتے ہیں، بھائی اگر نہ ہو بھائی کے بیٹے ہوں تو پھر بھتیجے وارث بنتے ہیں. وہاں پر بھی بھتیجے تھے اس کے، ان کو اندازہ ہوا کہ ہم وارث بنیں گے، لیکن یہ چاچا مر نہیں رہا، کیا کریں؟ تو لہٰذا انہوں نے راتوں رات سازش کی اور چاچے کو مار دیا. اب مار دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارے چچا کو کس نے مار دیا، کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کریں. ایک گائے، بقرہ کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سکتی تھی نا. تو اگر یہ اس کے اوپر عمل کر لیتے تو کافی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ زیادہ سوال کرنے والی قوم تھی، اور زیادہ سوال کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عمل سے کورے ہوتے ہیں. بھائی عمل کرو، ٹھیک ہے، بات ختم. انہوں نے آ کے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا اللہ کے حکم سے، کہنے لگے کیا مجھے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں جاہل تھوڑا ہوں، جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. پھر اب یہ عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، اصل میں گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے. بہت ظالم قوم تھی، اپنے وقت کے نبیوں کے ساتھ اتنا برا عشر کیا. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ گائے کیسی ہو، یعنی عمر کیسی ہو. تو جتنے سوال کرتے گئے اتنے پھنستے گئے. پہلے عمر کی کوئی قید نہیں تھی، جب سوال کیا تو عمر آ گئی، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو. اب بھی کر لو بھائی کر لو، نہیں باز آئے. اگلا سوال کر دیا، اس کا رنگ کیسا ہو؟ بھائی رنگ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا بھائی گولڈن کلر ہو، بھائی لے کے آؤ جا کے. ٹھیک ہے، یہاں آگے پھر ایک سوال ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سوال کرتے رہ گئے، پھنستے گئے، جب کوئی چارہ نہ چلا کہ اب گائے ذبح کرنی پڑے گی، بالآخر بڑی تلاش کے بعد وہ گائے کہیں سے ملی، انہوں نے ذبح کی اور اس کا ایک ٹکڑا نکال کے اس فوت شدہ بندے کے اوپر لگایا. وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ یہ میرے بھتیجے میرے قاتل ہیں. اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر کسی آدمی کی اولاد نرینہ اولاد نہ ہو تو بھائی یا بھائی کے بیٹے، بھائی زندہ ہے تو بھائی بنے گا وارث، بھائی زندہ نہیں فوت ہو گیا اس کے بیٹے آگے بنیں گے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول اور ہے، اگر آپ جس کی وراثت کے وارث بن رہے ہیں نا، آپ نے اگر اسے قتل کر دیا تو پھر وراثت سے محروم ہو جائے گی. یعنی اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو وارث نہیں بنے گا، باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے وارث نہیں بنے گا. اسی لیے ایک فقہی اصول ہے کہ من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو آدمی وقت سے پہلے کسی چیز کو لیتا ہے غلط طریقے سے، وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بات بہت واضح ہے الحمدللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ. کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. اب آئیے ذرا ہم چلتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ اس طرف. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج کا سبق پڑھیں گے ہمارے پاس علامات والا؟